एपिसोड 4 पार्ट 2 की शुरुआत होती है कासिम से। कासिम आदर को फोन करता है। आदर बोलता है, तुम अभी तक सोए नहीं? कासिम बोलता है, कैसे आएगी नींद भाई? आदर बोलता है, कोई अच्छा सा घर देखो इस्तांबुल में। कासिम बोलता है, यहाँ क्या जरूरत है, घर है जो हमारा, वापस चलते हैं ना गाँव। और कितने दिन रहोगे यहाँ? आदर बोलता है, मैं मुनव्वर को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे कितने भी दिन लग जाएं। कासिम बोलता है, ठीक है भाई, पर जल्दी करो, ये मामला खामखा बढ़ता जा रहा है। या एक काम करो, अपने लोगों को बुलाओ, वो जल्दी ही हल निकाल लेंगे। आदर बोलता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा खुद ही। इसके बाद हम देखते हैं कि हनीफा एहसन को बोलती है, आ जाएं, टेबल पे खाना तैयार है। एहसन बोलती है, मुनव्वर और सरवर कहाँ है? इतने में ही मुनव्वर आ जाती है सरवर के साथ। मुनव्वर बोलती है, हम जा रहे हैं एहसन आपा। एहसन बोलती है, कहाँ जाओगी, आ जाओ, खाना तैयार है, खाना खाते हैं साथ में। मुनव्वर बोलती है, हम बाहर कुछ ना कुछ खा लेंगे। एहसन बोलती है, हनीफा तुम सरवर को किचन में लेके जाओ, मुझे मुनव्वर से बात करनी है। हनीफा सरवर को किचन में ले जाती है। एहसन बोलती है, कहाँ जाओगी? मुनव्वर बोलती है, अपने घर। एहसन बोलती है, मत करो ऐसा खुद के साथ। मुनव्वर बोलती है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरे पास अब हिम्मत है। एहसन बोलती है, मैं चाहती हूँ तुम इंडिपेंडेंट बनो, यहाँ सेटल हो जाओ, अपना घर बनाओ, अपने शौहर पे जाके डिपेंडेंट मत हो। मुनव्वर बोलती है, आपको क्या लगता है एक्टिंग करके मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी? आपको एक्टिंग ईजी लगती है? एहसन बोलती है, मैंने कब कहा कि एक्टिंग ईजी है, लेकिन तुम कोशिश तो करो। आ जाओ, मैं तुम्हें लोगों के कमेंट्स भी दिखाती हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। कमेंट्स दिखा के एहसन मुनव्वर से बोलती है, अब तुम मुझे सीरियस होकर बताओ, क्या तुम डाइवोर्स चाहती हो? मुनव्वर बोलती है, आदर नहीं देगा कभी मुझे डाइवोर्स। एहसन बोलती है, ये सब तो मुझ पे छोड़ दो, और मैंने लॉयर से बात की है। अगर तुम्हें सर्वर की कस्टडी चाहिए तो तुम्हारे पास घर होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होनी चाहिए। तुम अपने फैसले पे कायम रहो, आगे का हम देख लेंगे। मैंने सूटेबल जॉब ढूंढी है तुम्हारे लिए। मुनव्वर बोलती है, एहसन आपा, आपको एक्टिंग मेरे लिए सूटेबल लगती है? एहसन बोलती है, तुम्हें लगता है कि मैं कोई गलत जॉब तुम्हें करवा सकती हूँ? यहाँ तुम 1-2 दिन काम करोगी, फिर तुम फ्री होकर जो करना चाहो कर सकती हो। सर्वर को यहाँ अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाना, एटलीस्ट एक चांस तो दो खुद को। मुनव्वर बोलती है, एहसन आपा, प्लीज ऑनेस्ट होके बताएं कि आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हैं मुझे, असली वजह क्या है? आप उन लोगों को क्यों सबक सिखाना चाहती हैं? तब एहसन मुनव्वर को निहिर की प्रोफाइल दिखाती है और बोलती है, इसने सुसाइड कर ली, और आखिरी दफा जिसे ये मिली थी, पता है वो कौन था? मुनव्वर बोलती है, कौन था? एहसन बोलती है, वो किनान था। मुनव्वर शॉक्ड हो जाती है ये सुन के। इसके बाद हम देखते हैं हनीफा और सरवर को। हनीफा सरवर को खाना देती है। सरवर कहता है, मुझे भूख नहीं है। हनीफा कहती है, चुपचाप खाना खाओ, मैं जब तक ये कचरा फेंक के आती हूँ। हनीफा जैसे ही जाती है, सरवर खाने पे टूट पड़ता है। हनीफा बाहर जाती है तो आदर गाड़ी से उतर के हनीफा के पास आता है। हनीफा कहती है, मुनव्वर ने अपनी पैकिंग कर ली है, वो वापस जा रही है। आदर खुश हो जाता है, बोलता है, खाओ कसम। हनीफा बोलती है, सच बोल रही हूँ मैं, वो जा रही है वापस, तुम भी चले जाओ, वो आ जाएगी तुम्हारे पास। आदर बोलता है, तुम्हें क्या कहा मुनव्वर ने? दूसरी तरफ एहसन मुनव्वर को निहिर की प्रोफाइल दिखा के बोलती है, कितनी छोटी थी बेचारी, किसको क्या पता कि इसके ड्रीम्स क्या थे। इसकी गलती बस ये थी कि इसने किनान से मोहब्बत की, जिसको टीवी पे देखा करती थी। मुनव्वर बोलती है, क्या इसकी फैमिली नहीं जानती ये सब? एहसन बोलती है, उनको भी खामोश करवाया गया होगा, जैसे मुझे इन लोगों ने खामोश करवाया था। मैं भी कभी इसी कंडीशन में थी, मरना चाहती थी, पर फिर हिम्मत की, पर ये बेचारी सरवाइव नहीं कर सकी, और मैं तभी गई थी उनके पास, उनको धमकाने। मुनव्वर बोलती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आपकी मदद करती, आपके साथ खड़ी रहती। एहसन बोलती है, ये सब बहुत जल्दी हुआ, इसलिए नहीं बता पाई, और मुनव्वर तुम्हें देख के मुझे हिम्मत मिली, मैं खुद के लिए फाइट नहीं कर सकी, पर तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। इसके बाद हनीफा आदर को बोलती है, तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें मुनव्वर देख ले, वो खुद आ जाएगी तुम्हारे पास। इतने में ही कोई आ जाता है मुनव्वर के लिए फाइल देने। हनीफा वो लेके अंदर चली जाती है। यहाँ पे एहसन बोलती है मुनव्वर को, मैं फाइट करूंगी तुम्हारे लिए, निहिर के लिए, हर उस कमजोर लड़की के लिए। फिर वहाँ दोनों इमोशनल हो जाती हैं और मुनव्वर हक करती है एहसन को। इतने में ही यहाँ पे हनीफा आ जाती है, बोलती है,
احسن یہ دیکھو کسی نے فائل بھیجی ہے منور کے لیے۔ احسن بولتی ہے منور یہ شفیق نے بھجوایا ہے کانٹریکٹ تمہارے لیے۔ دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گی، پر اتنا کہوں گی کہ ایک بار چانس دے کے دیکھ لو خود کو۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسو ایک برا سپنا دیکھ کے اٹھ جاتی ہے۔ نیچے جاتی ہے تو شفیق، کریمن اور کینان آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شفیق بولتا ہے آسو ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کینان بولتا ہے اس آدمی نے بہلا فسلا کے آسو کو پھنسایا ہوگا۔ آسو تو بچی ہے ابھی۔ شفیق اور کینان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آسو کی پکس ڈیلیٹ کروانی ہوں گی۔ تب کریمن بولتی ہے اگر احسن نے نہر کا سوسائڈ کیس اٹھایا تو ہم آسو کی پکس وائرل کر دیں گے اور احسن پہ سارا الزام ڈال دیں گے، اور ویسے بھی کوئی یقین نہیں کرے گا کہ کینان کی وجہ سے نہر نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا۔ تب آسو آ کے بولتی ہے امی آپ کیوں مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ آپ کینان کو بھلے مجھ سے زیادہ پیار کریں لیکن مجھے بھی تو ماں کا پیار دیں۔ لوگ تو اپنے بچوں میں فرق نہیں کرتے، آپ کیوں کرتی ہیں؟ تب کینان بولتا ہے آسو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، امی ایسا نہیں بول رہی تھی۔ آسو بولتی ہے مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے بھائی۔ کریمن آسو کو بولتی ہے ہر وقت معصوم بن کے گھومتی رہتی ہو، کسی کام کی نہیں ہو۔ فیملی کو ایک دوسرے کی سپورٹ بننا چاہیے اور ضرورت آنے پہ سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے میں نے تمہارے بابا کے لیے خود کو سیکریفائس کیا تھا۔ تب کینان بولتا ہے انف امی۔ کینان شفیق سے بولتا ہے آسو کو باہر لے جائیں۔ کینان بولتا ہے امی آپ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ کریمن بولتی ہے نہیں کر سکتی، تنگ آ گئی ہوں میں تم لوگوں کی بے وقوفیوں کو برداشت کرتے کرتے۔ کینان بولتا ہے امی آسو میری بہن ہے، میرا سب کچھ ہے، کوئی آسو کو ہرٹ کرے میں برداشت نہیں کروں گا، چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو۔ کریمن بولتی ہے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں بولوں گی، منور کو یوز کرو۔ پتہ نہیں احسن کے پاس ایسا کیا ہے جو وہ ہمیں بلیک میل کر رہی ہے، پر ہمیں مضبوط بننا ہوگا۔ کینان بولتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا منور کے ساتھ۔ کریمن بولتی ہے تو پھر انٹرفیئر مت کرو، یا جو میں کہتی ہوں وہ کرو۔ کینان بولتا ہے ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد شفیق اور آسو کو دکھاتے ہیں۔ شفیق آسو کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جب تک میں ہوں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تمہیں اور کینان کو۔ آسو بولتی ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ شفیق بولتا ہے ایسا نہیں ہے، کینان تم سے پیار کرتا ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ آسو بولتی ہے واقعی کیا میں پیار کے قابل ہوں آپ کی نظروں میں؟ تب آسو شفیق کو کس کرنا چاہتی ہے۔ شفیق اسے روک لیتا ہے اور بولتا ہے جیسا پیار تم سمجھ رہی ہو ویسا پیار نہیں ہے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا اور بھول جاؤ یہاں جو بھی ہوا۔ نیکسٹ سین میں احسن شفیق کو کال کرتی ہے اور بولتی ہے مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا کیونکہ کانٹریکٹ آ گیا ہے۔ شفیق بولتا ہے شکریہ کیوں؟ ویسے بھی اگر تمہیں یاد ہو تو زبردستی تم نے یہ کانٹریکٹ بنوایا تھا مجھ سے، اور مجھے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے تمہارے ساتھ۔ احسن بولتی ہے ہاں ضرور۔ شفیق بولتا ہے کل صبح منور کو سیٹ پہ آنا ہوگا پکس لینے کاسٹ کے ساتھ۔ احسن بولتی ہے کیا اس کا بھائی آ سکتا ہے اس کے ساتھ؟ شفیق بولتا ہے ہاں آ سکتا ہے، اور اوسکی بھی آئے گی کل، وہ لیڈ رول پلے کرے گی نگار کی جگہ۔ احسن بولتی ہے کیا واقعی؟ اس کے بعد آدر کو دکھاتے ہیں جو منور کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے کہ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ادروائز میں صفیہ کی قبر پہ جا کر تمہاری شکایت کروں گا، اسے قبر میں تکلیف ہوگی۔ منور بولتی ہے ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، صبر کرو۔ منور باہر آ جاتی ہے۔ آدر بولتا ہے منور پلیز مجھے ایک موقع دو، میرے ساتھ واپس چلو۔ آدر گاڑی سے فلاورز نکال کے منور کو دیتا ہے۔ منور بولتی ہے نہیں آدر ہم نہیں رہ سکتے ایک ساتھ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری زندگی سے چلے جاؤ گے۔ آدر بولتا ہے میں جانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ منور اللہ بھی معاف کرتا ہے، تم نہیں کر سکتے۔ آدر فلاورز دیتا ہے منور کو اور منور لے لیتی ہے۔ آدر چلا جاتا ہے اور منور فلاورز باہر چھوڑ کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منور تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ احسن آ جاتی ہے اور بولتی ہے ایکسائٹڈ ہو؟ منور بولتی ہے بہت ڈری ہوئی ہوں کہ پتہ نہیں جو ہو رہا ہے صحیح ہے یا غلط، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے مجھے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں غلط کرنے جا رہی ہوں۔ احسن بولتی ہے میں تمہیں سمجھتی ہوں، تم لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہو کہ وہ کیا سوچیں گے۔ احسن منور کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ مت سوچو لوگوں کے بارے میں، اور تم جا کر دیکھ لو، اگر مزہ آئے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم کچھ اور سولوشن نکالیں گے۔
اس کے بعد منور شکریہ ادا کرتی ہے احسن کا۔ احسن بولتی ہے جلدی باہر آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ احسن کے جانے کے بعد منور بولتی ہے میں بہت یاد کر رہی ہوں آپ کو امی، پلیز مجھ سے خفا مت ہوئیے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ بجتا ہے اور دروازے پہ اوسکی ہوتی ہے۔ اوسکی احسن سے بولتی ہے میں منور کو پک کرنے آئی ہوں، پہلے ہی دن میں نہیں چاہتی کہ وہ بس کے دھکے کھائے، اور پھر احسن کو ایکسائٹمنٹ میں ہگ کرتی ہے۔ اس کے بعد سرور کو دکھاتے ہیں جو کہ آنسو کی پکس دیکھ رہا ہوتا ہے۔ منور کہتی ہے جلدی کرو سرور، دیر ہو رہی ہے۔ پھر سرور اپنی فیملی فوٹو میں امی کو دیکھ کے سیڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد منور اور سرور اوسکی کے ساتھ جانے لگتے ہیں۔ احسن بولتی ہے منور پریشان مت ہونا، میں آؤں گی سیٹ پہ تم سے ملنے۔ اوسکی منور سرور جا رہے ہوتے ہیں۔ اوسکی بولتی ہے کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے، لیڈ رول میرا ہے۔ منور بولتی ہے ہاں پر پہلی دفعہ ہے نا ایسی جاب پہ جانا۔ اوسکی بولتی ہے جاب کہہ کر خود کو پریشان کر رہی ہو، جاب مت سمجھو اسے۔ تب منور کو سردار کی کال آتی ہے۔ منور فون بند کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فینس سیٹ پر چلا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو سیریز کے ساتھ۔ تب اوسکی منور پہنچ جاتے ہیں۔ اوسکی بولتی ہے دیکھ رہی ہو کیسے فینس آئے ہوئے ہیں ہمارے استقبال کے لیے۔ سرور بولتا ہے اوسکی آپا یہ آپ کے لیے آئے ہیں؟ اوسکی بولتی ہے ہاں اکثر لیڈ ایکٹرز کے لیے فینس آتے ہیں سیٹ پر۔ جیسے ہی گاڑی بیچ سے گزرتی ہے فینس اٹیک کرتے ہیں۔ تب وہاں ایک بندہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ ماسک میں ہوتا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ گنی ہے۔ خیر یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد اوسکی منور ڈر جاتی ہیں اور دوسری طرف کنان کے ڈرائیور کو فون آتا ہے کہ دوسرے راستے سے آؤ، فینس جمع ہو گئے ہیں۔ کنان بولتا ہے نہیں اسی راستے سے چلو، میں سنبھال لوں گا سب۔ جیسے ہی کنان وہاں پہنچتا ہے وہ اننون بندہ شوٹ کرتا ہے، پھر کنان سب کو سیکیور کر لیتا ہے۔ وہاں پہ کنان بولتا ہے عارف کیا کر رہے ہو، سیکیورٹی کا تو خیال رکھو۔ عارف بولتا ہے وہ گن نکلی تھا، ان کا مقصد مارنا نہیں تھا بلکہ ڈرانا تھا۔ کنان بولتا ہے یہ منور کا بھائی یا ہسبینڈ ہوگا۔ منور بولتی ہے وہ دونوں نہیں جانتے کہ میں یہاں ہوں۔ کنان بولتا ہے وہ تمہارے سامنے مجھے دھمکا رہے تھے، وہی ہوں گے، اب پولیس پوچھے گی ان سے۔ وہاں پہ سرور کنان پہ غصہ ہو جاتا ہے کہ آپا سے آہستہ آواز میں بات کرو۔ پھر منور آدر کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ابھی یہ سین ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیا اس کے پیچھے تم ہو؟ آدر بولتا ہے میں کیوں کروں گا ایسا؟ منور بولتی ہے آ جاؤ مجھے یہاں سے پک کرو، میں ایک موقع دینا چاہتی ہوں تمہیں۔ یہاں پہ ایپیسوڈ 4 ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔